آپ خاموش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھڑا ہوا. اب بھی شور مچاؤ گے تو بہت زیادتی والی بات ہے. میں نے اپنے آرام کو چھوڑا ہے کہ آپ حضرات اطمینان سے بات سنیں. اگر آپ بیٹھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ. میرے محترم بھائی اور دوستو، زندگی ایک سفر ہے اور اس کے دو راستے ہیں. ایک راستہ جس کو اللہ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلو، یہ سیدھا ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ایک دوسرا راستہ ہے. إِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. ایک گمراہی کا راستہ ہے، ایک حرص و ہوس کا راستہ ہے، ایک ظلم، ستم، چوری، لوٹ مار، قتل، سود، جوئے، لڑائیاں، جھگڑے، ایک ہی یہ راستہ ہے. اس پہ چلنے والوں کو بھی موت آ جاتی ہے، اور جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس پہ چلنے والوں کو بھی موت آ جاتی ہے. سارے نظام زندگی کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام ہے اللہ. کون ہے بھائی؟ اللہ. ہمارے پاکستان میں اللہ کو کہتے ہیں خدا. اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں. اور تم جو پٹھان ہو تم خدا کو بھی خدائے پاک بنا دیتے. خدا کا بھی خدائے کر دے. پتہ نہیں خدائے کیا چیز ہے. پہلے خود خدا ہی پتہ نہیں کیا ہے. خیر وہ ایک مطلب بنتا ہے، یہ دو لفظوں سے ہے خود آ، پھر اس کو ایک کیا گیا خدا. جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں. لیکن یہ اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا، یہ ہم نے رکھا ہے. میرے اللہ کا نام اللہ ہی ہے. میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا. اللہ میں اللہ کی تمام صفات ادا ہوتی ہیں، اور خدا میں ایک صفت ادا ہوتی ہے. خدا میں وہ نور نہیں جو لفظ اللہ میں نور ہے. خدا کسی انسان نے رکھا، کسی فارسی نے رکھا ہوگا، فارسی بولنے والے نے، اور اللہ نے اپنا نام خود آسمان سے اتارا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا ہے ہی نہیں، نہ بندگی کے قابل، نہ اس کے سوا کوئی ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی اس کے سوا مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ لا ساری کائنات پر تلوار کی طرح چلتا ہے اور ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، اور الا صرف اللہ کی ذات کو ابھار کے سامنے لاتا ہے کہ آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھرتے جاؤ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے، ادھر دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اپنی رگ رگ میں دیکھ، ایک ایک نس میں دیکھ، ہڈی میں دیکھ، بال میں دیکھ، کھال میں دیکھ، درخت کے پتوں میں دیکھ، اس کی رگوں میں، اس کی شاخوں میں، اس کی ٹہنیوں میں، اس کے پھلوں میں، اس کے مٹھاس میں، بلبل کے نغمے میں، عقاب کی پرواز میں، ہر ایک میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ، خدا نہیں، اللہ کیسا ہے؟ کوئی اس کے سوا ہے نہیں۔ اور کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، اور کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، اور کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے اس کے سامنے دم مارنے والا، بولنے والا؟ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہاں اس کے علم سے، اس کا علم نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کے علم سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ دیتا ہے۔ اس کا جاہ و جلال کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اس کے نیچے آ جاتی ہے، تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اس کی طاقت کیسی ہے؟ ولا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کو نہ بنا کے تھکا، نہ چلا کے تھکا، نہ دے کے تھکا، نہ لے کے تھکا، نہ مار کے تھکا، نہ زندگی دے کے تھکا۔ بارشیں برسائیں، ہوائیں چلائیں، زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، فرشتے بنائے، جانور بنائے، انسان بنائے، پرندے بنائے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، درخت، سب کائنات کو بناتا ہے، اور تھکنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے۔ اس کا نام ہے اللہ۔ بولو اللہ۔ آج کے بعد خدا نہ کہنا۔ بہت سے علماء بیٹھے ہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، خدا کہنا غلط ہے، اللہ کی ایک صفت پہ صادق آتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے انگریزی میں گاڈ سے ہمارے علماء روکتے ہیں، گاڈ مت کہو، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، میں اس کو پھیلا دیتا ہوں۔ ایشور ہندی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان ایشور سنسکرت، بھگوان ہندی، یزدان فارسی، خدا فارسی، یہ سب کچھ میں ایک لفظ اللہ پہ پورا نہیں آتا، اللہ پہ صرف اللہ ہی پورا آتا ہے۔ تو آج کے بعد اللہ کہو گے نا؟ ہاں، وہ لڑنا پڑنا، تم تو لڑتے بڑی جلدی ہو، تو کوئی بول رہا تو بولنے دو، لیکن اپنی نیت کرو کہ زبان سے اللہ ہی نکلے گا، کہ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق، دستک دینے والا، رات کو آنے والا۔ میری اتنی عمر گزر گئی ہے، مجھے آج تک کسی نے کہا مولانا دستک دینے والے کیا حال ہے، مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ خدا ترجمہ ہے، نام نہیں ہے، ترجمہ ہے۔
ترجمہ ہے، لم یلد ولم یولد کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ کو اس نام سے پکارو جو اس نے خود اپنا بتایا ہے۔ ایک آپ کو لطیفہ بھی سناتا ہوں اور واقعہ بھی ہے۔ ہمارے پنجاب میں ہماری قوم راجپوت ہے، اس میں ایک شاخ ہے، جیسے پٹھانوں میں قبیلے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈنگے سیال۔ ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں۔ ڈنگا کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑا۔ تو ہمارے دوست اللہ ان کی بخشش فرمائے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا شہر کے، آگے ان کی بیٹی نے اٹھایا، انہوں نے پوچھا آپ کے ابو ہیں؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا انہیں کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ جہانگیر ڈنگا قوم ہے، جنگ میں بہت بڑی قوم ہے، بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارے ان سے پرانے تعلقات ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دوست کا فون آیا کہ آج بڑا لطیفہ ہوا کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو آپ کے دوست ہیں جہانگیر ٹیڑا، اس کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ ٹھیک، تو یہ آپ کو مثال بھی دی ہے، لطیفہ بھی ہے، اور ایک بات بھی واضح کی ہے کہ اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے، بس اور کسی سے نہیں ہوتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ یا اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے یا رحمان یا رحیم، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ولله الأسماء الحسنى۔ 1.5 منٹ لگا ہے مجھے یہ سارے نام سنانے میں۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ یا اللہ کہو اور عرش تک نور چلا گیا ہے۔ اسلام میرے اللہ کا پسند کیا ہوا راستہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس نے پسند کیا؟ اللہ نے۔ ابو ہریرہ یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو میرے نبی فرماتے 40 سال کی عمر میں بن گیا تھا، اور آپ کو کتاب سے بتاؤں تو 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور رمضان پیر کی رات 21 یا 24 2 روایات ہیں۔ تو ایک حساب کتاب کر کے پورا بتا دیا، 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے،
जनवरी फरवरी के लिहाज से नहीं, मुहर्रम सफर के लिहाज से। तो मेरे नबी कहते 40 साल की उम्र, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व इन्न आदम बैन रूह वल जसद। अबू हुरैरा, अभी आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी इकट्ठी नहीं हुई थी कि मेरा अल्लाह मुझे नबी बना चुके थे। हाँ, जैसा वो अपनी जात में अजीम तर है, इब्तिदा से पाक, इंतहा से पाक। सुभान अल्लाह, मैं जब अल्लाह की इस सिफत को सोचता हूँ हैरान होता हूँ। हर सिफत हैरान करने वाली। या अल्लाह, शुरू देखें तो कहीं तेरी इब्तिदा नहीं, आखिर देखें तो कहीं तेरी इंतहा नहीं। और अब मैं इंसान हूँ, 5 फुट मेरा वजूद है, 6 फुट, और मैं 2 फुट जगह लेके खड़ा हूँ। मैं मकान के अंदर हूँ, टाइम के अंदर हूँ। तो वो रब है कि इतना बड़ा है कि हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। अव्वल भी, आखिर भी, ज़ाहिर भी, बातिन भी, और जगह से पाक है। जगह में नहीं, ला मकान है, ला ज़मान है, ला यहवी है मकान, ला यश्तमिलु अलैहि ज़मान। न ज़माने में आता है न मकान में आता है। इंसानी फितरत है, बस इंसानी फितरत है। जो चीज पा लेता है उसका शौक खत्म हो जाता, फिर नई की तलाश शुरू हो जाती। जो चीज उसको मिल जाती है फिर उसकी तलब खत्म, फिर वो कहता और मिले। जो पैदल होता है दुआएं मांगता है, साइकिल दे दे या अल्लाह साइकिल दे। फिर जब साइकिल आती है फिर या कहता गाड़ा दे दे, गाड़ा दे दे। फिर गाड़ी आ जाती है, फिर कहता हवाई जहाज दे दे। ये इंसानी फितरत है। एक चीज को पाने के बाद तलब खत्म हो जाती। इसकी तलब वो शय मिटाएगी जिसकी ना इब्तिदा हो ना इंतहा हो। जितना उसको पाता जाए उतना खोने का एहसास बढ़ता चला जाए, और वो सिर्फ अल्लाह है। इसलिए जन्नत में जो इंसान की तकमील है, राहत की, खुशियों की, जन्नत की हूर मिलेगी, अधूरापन, घर मकान मिले, अधूरापन, सब कुछ मिल रहा है लेकिन अधूरा है। जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा तो हर शय भर जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा। या रिज़वान इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी। रिज़वान पर्दे हटा दे, मेरे बंदे मेरा दीदार करें। पहली नजर अल्लाह पे पड़ेगी और जन्नत भूल जाएगी, जन्नत की नेमतें भूल जाएंगी। जब अल्लाह पर्दा डालेंगे तो कहेंगे या अल्लाह ने कुछ नहीं चाहिए, तो अपना आप दिखा। अल्लाह ताला कहेंगे वो तुम्हारी बीवियां से मुराद है हूरें। ईमान वाली औरतें तो दीदार में साथ होंगी, वो तुम्हारी हूरें उदास हो रही, इश्तक़ना इला अज़वाजिना, हमें हमारे खाविंद याद आ रहे हैं, उन्हें वापस भेज। वो कहेंगे हमें कोई हूर नहीं चाहिए, बस हम तुझे देखना चाहते हैं, तुझे देखना चाहते। अज़ लज़्ज़त दीदारश खुसरो च तमा गुफ्तन सरदादन व जादादन न दीदार खयारे। जन्नत में भी रहकर अधूरापन होगा। कोई चीज कम है, कोई चीज कम है, कोई चीज कम है। क्या है? तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, ये नहरें नहीं, कोई चीज कम है। फीहिमा ऐनान तजरियान, चश्मे बहते हुए नहीं, कोई चीज कम है। फीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान, चश्मे उबलते हुए नहीं, कोई चीज कम है। फीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, फलों की बहुतात है। फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, नहीं कोई चीज कम है। फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उसमें जन्नत की हसीन खूबसूरत लड़कियां कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, खैरातुन हिसान मक़सूरातुन फिल ख़ियाम लम यतमिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। ऐसी हसीन लड़कियां मौजूद हैं दाएं बाएं। नहीं, कोई कमी है, कोई कमी है। अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया, जन्नत की लड़की को मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर से बनाया। इस अंगूठे से यहां तक ज़ाफ़रान, अंगूठे से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर, और कद है 130 फुट। ये पठान 5 फुट का गया तो उसकी बेगम उसको जेब में डाल लेगी और फिर ढूंढती फिरेगी मेरा खामद किधर है। 130 फुट। सर के बाल ऐसे आते हैं और पांव की एड़ी
اس کو آ کے چھوتے اور اس کا بوسہ لیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آبشار گر رہی ہو. جب وہ یوں کرتی ہے، سر کو لہراتی ہے، تو اس کے بال جب ایسے ہلتے ہیں تو ساری جنت میں نور ہی نور پھیل جاتا ہے اور خوشبو پھیل جاتی ہے. سطح نور فی الجنہ فرفعوا ابصارہم، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. لوگ ایسے دیکھیں گے یہ نور کیسا ہے بھائی، تو پوچھیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے، تو کہیں گے فرشتے فَإِذَا هُوَ مِن ثَغْرِ حَوْرَاء ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، کہیں گے ایک جنت کی لڑکی اپنے خامند کے سامنے بیٹھ کے ہنس رہی ہے، اس کے دانتوں سے نکلا ہوا نور پوری جنت کو روشن کر رہا ہے. یا پھر دو ہستیوں کے بارے میں آتا ہے، جنت میں نور کی چمک سوری جنت کے نور پر چھا جائے گی، تو جنت کے فرشتوں سے جنت ہی پوچھیں گے یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا نور ہے، تو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے. 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑوں میں پورا جسم نظر آتا ہے. 100 جوڑے جنت میں کپڑے کا وزن کوئی نہیں، یہ کرتا میں نے پہنا ہے وزن ہے، 100 جوڑے پہنے ہیں وزن کوئی نہیں، 100 جوڑوں کے پیچھے جسم پورا نظر آتا ہے. جب وہ ایک قدم خامند کی طرف چل کے آتی ہے، ایک قدم، صرف ایک قدم، تو 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے. اللہ نے اس کو لہجہ، اس کو منہ میں مٹھاس ایسی ہے، 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، 7 سمندر میٹھے ہو جائیں. اور اللہ ان سے کہے گا میرے بندوں کو گیت سنا. جنید جمشید کی اللہ بخشش کرے درجے بلند، اس سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے ہیں نا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں، اس میں بھی مہینہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا 3.5 منٹ، 4 منٹ بھی نہیں ہوتا؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں سنتے. میں نے کہا جنت کی لڑکی کا ایک گیت اللہ 70 سال سنائے گا، سنتے رہو، مزہ لیتے رہو. لیکن پہلے اعلان ہوگا وہ کدھر ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، وہ کہاں ہیں لکی مرو؟ تم تو پورے لگتا ہے سرحد سے آئے بیٹھے ہو تو رائمنڈ کا اجتماع نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، شیطان کی آوازیں. آج جنت کی خوبصورت لڑکیوں کو کہا جا رہا سناؤ، ان کے کانوں میں رس گھول دو، اب تمہاری مرضی ہے، دغا وائی وائی سنو یا جنت کی عورت کا سنو. دغے کرتے رہو، مر گئے اسی میں ہی. پھر کہاں سنائے گا اللہ جنت کی عورت کا خوبصورت بول، سریلا بول؟ پوری جنت مست ہو جائے گی، پوری جنت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا ہے؟ کہنے نہیں کبھی نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کا سناؤ، یا سناؤ. تو اللہ کہیں گے داؤد تعالی ارقى المنبر، داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کی آواز پر جنتیوں کو جنت بھی بھول جائے گی، اور جنت کی حوروں سے بھی عالی. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے اللہ واہ واہ یہ تو بڑا زبردست ہو گیا. تو پھر اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ تو وہ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آپ آئیے، آپ تشریف لائیے، سنائیے. اب اللہ کے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، جنت کا ہر درخت ساز بنے گا اور ہر ٹہنی ہلے گی اور اس ہر ٹہنی سے سر نکلے گا. ساتھ جنت کی عورت کی آواز، پھر داؤد علیہ السلام کی آواز، پھر میرے نبی کی آواز. پھر جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا. پہلے جنت بھولے تھے، پھر اپنا آپ بھی بھول جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ یہ تو بس آخر ہو گئی، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارے اللہ کی باری ہے، اب تمہارا اللہ تمہیں سنائے گا. یا رضوان ارفع الحجاب، رضوان پردہ ہٹاؤ. ایسے پردہ ہٹے گا اور اللہ سامنے آئے گا. جب اس پر نظر پڑے گی، دیکھو ہم جنت کو دیکھیں گے ان آنکھوں سے بس، اور جنت کی لڑکی کی سنیں گے، آپس کی سنیں گے کانوں سے. لیکن جب میرا اللہ یوں پردہ ہٹائے گا
تو آنکھ میں طاقت نہیں کہ دیکھ سکے، اللہ جسم کے ہر سیل کو آنکھ کی طاقت دے گا، ہر سیل سے اللہ کا دیدار ہوگا، اور پورے جسم کے ہر سیل کو سننے کی اللہ طاقت دے گا، ہر سیل کان کی طاقت اپنے اندر جمع کرے گا، اور پورے وجود میں اللہ کی ذات کا تصور آئے گا اور اللہ کے کلام کی لذت آئے گی۔ اس لیے وہ بھول جائیں گے کہ جنت کیا ہے اور جنت کی لڑکی کیا ہے اور محل کیا ہے اور کھانا کیا ہے، چلو بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، وہ تجھے ہی دیکھتے رہیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، کیا میرے رب کی صدا ہے، فأنا توفکون فأنا تسحرون افلا تعقلون افلا ينظرون، کس کس انداز سے میرا اللہ جھنجھوڑ کے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس رب کا حبیب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی دیکھو گے قیامت کے دن، جن کے سر پہ اللہ کا جھنڈا دیکھو گے قیامت کے دن، جن کے چاروں طرف جنت کے غلام دیکھو گے قیامت کے دن، مقام محمود پہ بیٹھا ہوا دیکھو گے اپنے محبوب کو، پوری امت کی سفارش کرتا دیکھو گے، پوری انسانیت کی شفاعت کرتا دیکھو گے اپنے محبوب کو۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کے نام جوڑے اور ہٹا دیے، جوڑے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم ہے، ادریس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، ہٹتے گئے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑا، لا الہ الا اللہ، آگے بولو محمد الرسول اللہ، تو اللہ نے کہا، ہاں پوری حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا یا اللہ معراج پہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ الا ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک میرے محبوب میرا آپ کا نام ایسے اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، ایک ہی رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ نے کیا خوبصورت توازن قائم کیا ہے، اللہ کوئی نقطہ ہے، بولو محمد کوئی نقطہ ہے، احمد کوئی نقطہ ہے، اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے محبوب کی قسم اٹھائی، لعمرک تیری جان کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی، امام راضی کی تفسیر کے مطابق، والضحیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، وقیل ہی میرے محبوب آپ کے بول کی قسم، وہذا البلد الامین میرے نبی کے شہر کی قسم، قاف والقرآن المجید میرے نبی پر اترنے والی کتاب قرآن کی قسم۔ میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو ایک ایک کر کے قرآن میں بکھیرا، پھر اس کو اکٹھا کر کے قسم اٹھائی، لعامرک فول وجہک میرے نبی کے چہرے کا ذکر، لا تمودن عینیک میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک میرے نبی کی زبان کا ذکر، لا تجعل یدک میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر، الی عنقک میرے نبی کی گردن کا ذکر، الم نشرح لک صدرک میرے نبی کے سینے کا ذکر، الذی انقض ظہرک میرے نبی کے کمر کا ذکر، وقیلہ میرے نبی کے بول کا ذکر۔ اس ایک ایک وجود کو الگ 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 قرآن میں ذکر کر کے سجایا، خوبصورت بنایا، پھر اکٹھا کر کے قسم اٹھائی، لعمرک تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت دے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر میں نے ساری جنت ہی آپ کو دے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری
اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا الم نشرح لک صدرک، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ میرا سینہ کھول، اللہ کا حبیب میرے محبوب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، کام آسان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرے بعد میرا نام اچھی یادوں کے ساتھ زندہ رہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول ہی گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، میرے حبیب کو جو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے، وہ بھول گئے یہ نہیں بھولیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی لا تتبع الہویٰ، داؤد میرے نبی داؤد، میرے رسول داؤد، اپنی خواہش کی غلامی نہ کرنا، اپنے حبیب کی صفائی پیش کی ما ينطق عن الہویٰ، ما ينطق عن الہویٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آیا ہو؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، وہ کہنے لگے یا اللہ عجلت الیک رب لترضى ہم اولی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے آ رہی، میں نے دوڑ لگائی تاکہ تو مالک میں نوکر، تو نے بلایا میں نے دوڑ لگائی تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جا، تو خوش ہو جا۔ وہ رب جس سے موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو خوش ہو جا، وہ رب اپنے حبیب سے کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تو راضی ہو جائے، آپ کیوں آئے ہو کہ اللہ تو راضی ہو جائے، پر پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں کہہ رہا فَتَرْضَىٰ، وہ دوں گا کہ آپ اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائے۔ کسی کو ایک دم اتنا دو کہ اس کو خواب و خیال بھی نہ ہو تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ فا یہاں یہ معنی دے رہی، یہ فا کا، اس فا نے اس آیت میں طاقت پیدا کی۔ آپ کو ایک مثال سے یہ فا کا ترجمہ بتاتا ہوں، ایک مثال سے، ایک واقعہ۔ 1984 میں میری پشاور تشکیل تھی، ایک عرب شہزادہ آیا تھا، پہلی دفعہ کوئی شہزادہ آیا تھا، مجھے ساتھ بھیجا اور ساتھ پرانے دوستوں کو بھیجا خدمت کے لیے۔ تو ہم محبت خان مسجد سے نکلے کسی اور مسجد میں جانے کے، تو گاڑیاں تھیں، گاڑیوں میں بیٹھ گئے تو ایک فقیر پٹھان وہ مانگتا ہوا آ رہا تھا، کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے دا پارا خدائے دا پارا کرتے کرتے نا آ کے ایسے گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور شیشے کے ساتھ ہاتھ لگا دیا اور منہ اوپر تھا خدائے دا پارا خدائے دا پارا۔ 1984 میں کوئی 4 آنے کوئی 8 آنے کوئی بڑا سخی تو 1 روپیہ، لہذا اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بڑی گاڑی ہے 1 روپیہ مل جائے گا، ٹھیک۔ تو کہہ رہا خدائے دا پارا، میں دیکھ رہا ہوں ویسے خدائے دا پارا خدائے دا پارا۔ تو وہ جو تھا نا شیخ، اس نے شیشہ نیچے کیا اور جیب میں جتنے پیسے تھے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھے، تو کہہ رہے خدا 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 خدا، وہ ایک دوڑ لگائی اور بھاگا، ایسا بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ ہے فا کا مطلب۔ میں نے کہا شیخ ہمارے غریب ہمارے فقیروں کو تم خراب نہ کرو، ہم نے تو 4 آنے 8 آنے دے دیں، تو نے پورے مہینے کا دے دیا۔ میں نے کہا پتہ ہے کیوں بھاگا؟ یہ بھاگا اس لیے ہے کہ کہیں یہ مجھ سے واپس نہ لے لے کہ غلطی سے دے دیا، اور یہ پورے مہینے کا لے گیا، تو اسے پورے مہینے کا لے گا، اس کو مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے فا۔ فا کا مطلب یہ ہے کسی کو اس طرح دینا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، تو وہ خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ فتر اللہ فلا وربک، میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ قرآن فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم، والعصر قرآن کی آخری قسم، کئی قسمیں ہیں، سورہ نساء پہلی قسم فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ اے میرے حبیب آپ لکی مرت والوں کو بتا دیں فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ وہی تیرے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا جو آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوگا، جو آپ کے سامنے سر جھکائے گا، جو سانچہ محمدی میں ڈھلے گا،
وہی قبول ہوگا. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. قیامت تک کے لیے دستور بنا دیا، اعلان کر دیا کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں جو اللہ تک پہنچائے گا، یہی ہیں، انہی کے پیچھے چلو گے. تو اللہ نے اپنی قسم اٹھائی، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. اب دیکھو، مجھے تیرے رب کی قسم، اس سے یوں لگتا ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، حالانکہ خود ہی ہے اور خود ہی قسم اٹھا رہا ہے. لیکن جب اظہار محبت بہت زیادہ کرنا ہو اور ڈیرا کیا کہتے ہو، ڈیرا محبت دے، ڈیرا پیار دے، جب ڈیرا کرنا ہو تو پھر وہاں عربی میں یہ کرتے ہیں، آئے ہائے، اپنے آپ کو دو بنا دیتے ہیں، اپنے آپ کو دو بنا دیتے ہیں. ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ایک کو الگ کر کے اس سے قسم اٹھواتے ہیں. یہ عربی ادب کا قاعدہ ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک. لکی مروت والوں کیا پوری دنیا والوں کو کچھ پتہ نہیں میرے محبوب میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں. تو اگر تھوڑی عربی کی شدھ بدھ ہے تو وہ ضرور سوچے گا کہ اللہ نے کیسی قسم اٹھائی، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. انہیں بتائیں کہ آپ کے فیصلوں پہ سر جھکائیں تو پھر ان کا ایمان قبول ہے. جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، پل صراط سے پار ہونا میرے نبی کی دعا رب سلم سلم سے ہے. جنت کا داخلہ سب سے پہلے میرے حبیب کا قدم پڑے گا، پھر ان کی امت کا قدم پڑے گا، پھر باقی نبیوں کا قدم پڑے گا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی نہ جائیں، امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ جائے. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. ہاں، سارے جنتی کھڑے ہوں گے دروازے پر، دروازے بند، 8 دروازے بند. اللہ نے سورہ رحمان میں جہنم کا ذکر کیا ہے تو فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 دفعہ آیا ہے. اور جب جنت کا ذکر کیا جنت الفردوس کا تو فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 دفعہ ہے. یہ کوئی تفسیر قرآن نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ فوائد قرآن ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 دفعہ ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں تو فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 دفعہ آیا ہے، 8 دفعہ آیا ہے. پہلے جنت الفردوس کو بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری جنت کو بیان کرتا ہے، لیکن دروازے بند. ارے اندر کیسے جائیں؟ 2 چشمے دیکھیں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا غصہ ختم، حسد بغض ختم، پیٹ کا پیشاب ختم، پاخانہ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ. میں نے تمہیں جنت کی عورت کا حسن تو ہے، تمہارا حسن بھی بتاؤں، بے غن، سرخ و سفید چہرے، جوردن مردن، جسم پہ کوئی بال نہیں، شیشے کی طرح جسم، سر کے بال، آنکھوں کے اوپر بال اور مونچھوں کے ہلکے ہلکے بال، گہری نہیں، بڑے نہیں، ہلکے ہلکے. مردن، داڑھی کوئی نہیں. یہاں ہے وہاں کوئی نہیں، یہاں نہیں رکھی اور وہاں رکھنی پڑ گئی تو اس کا مجھے فتویٰ پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں داڑھی کوئی نہیں. مردن، داڑھی کوئی نہیں. جیاد، گھنگریالے بال، مکحل، آنکھوں میں سرما. اور جیسے اللہ نے جنت کی عورت کا میک اپ کیا اپنے نور کے ساتھ، اللہ ایمان والے کے چہرے کا میک اپ بھی کرے گا اپنے نور کے ساتھ. لہٰذا ہر لمحے حسن بڑھتا جائے گا. بیوی کا بھی، خامند کا بھی. ادنا درجے کا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، جس کو خیمہ سمجھ لو جنت ہے، جو اپنی بیوی کو دیکھے گا تو 40 سال بیٹھ کے ایسے دیکھتا رہے گا. 40 سال بس ایسی بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، اس کی نظر بند نہیں ہو سکے گی. 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ ادھر ہی بیٹھے ہو، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ وہ پھر کہے گا تو کون ہے؟ وہ تو بیچارہ پریشان ہو رہا تھا، جنت دوزخ کے کالے کالے فرشتوں سے مار کھائی، اب آیا جنت میں، وہ جنت کی لڑکی دیکھی تو پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگے میں تیری بیوی ہوں. اچھا
تو میری بیگم ہو کہا تو اور کیا کہ جا کر اس سے گلے ملے گا تو 70 سال معانقہ ہی کرتا رہے گا. آہا دروازے بند، اب کیسے جائیں؟ اللہ نے یہ حسن دے دیا، اجعد اکحل امرد اجرت، ابیض، بڑھاپے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، پیشاب پخانے سے پاک. ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی تھے، ہماری جماعت چلتی تھی، ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گھٹنے خراب تھے. ہم ہر مہینے 15 دن دیتے تھے. کبھی قصبے دیہات میں جاتے تو کموڑ نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان کو ٹوائلٹ جا کر بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو ہماری جماعت تھی چشتیاں، وہاں کموڑ نہیں تھا، وہ اندر سے ان کے وہ کرنے کی آوازیں آتی، گھٹنے کا درد. باہر نکلے تو سامنے میں بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اللہ مجھے جنت میں پیشاب پخانا معاف کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا پیشاب پخانا معاف ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ ایسے پاک صاف ستھرا کر دے. 1000 برس کھاؤ نہ پیشاب نہ پخا، کروڑ برس کھاؤ نہ پیشاب نہ پخا. ایک پھل اٹھا کے منہ میں ڈالو اور اگلے لمحے کسی اور کی نیت کرو تو وہی پھل اس میں تبدیل ہو جائے. تو بے قرار ہے، اندر جاؤ اندر جاؤ، دروازے بند. تو سب آؤ بھائی، چلو بھائی چلو بھائی. کدھر؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے کہیں گے دروازہ کھلوا دیں، وہ کہیں گے میں نے تو نکالا تھا، میں کہاں سے کھلواؤں، کسی اور کے پاس جاؤ. پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ اور زکریا، شعیب، لوط، صالح، سب نا بینا نا بینا نا بینا. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کھلواؤں گا، نہ کھلوا سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کون کھلوائے گا. کہ چلو پتہ بتاؤ، کہ جاؤ محمد رسول اللہ. اب یہ سارا مجمع ہمارے نبی کے پاس آئے گا، کہیں گے یا رسول اللہ جنت کا انتظار ہے، دروازہ بند ہے، کھلوا دیں. آپ کہیں گے انا لہو، آج میرے سوا کوئی نہ کھلوائے گا. پھر میرے نبی سجدے میں سر رکھیں گے، پھر اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ آپ سے فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا، سوال کر، پورا ہوگا، شفاعت کر، قبول ہوگی. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ پہل کریں، کہیں گے میں تیار ہوں. ایک سواری آئے گی، آ کر اڑتے ہوئے نیچے آ کے ایسے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرماؤ، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی. رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود نہیں چلائیں گے، کوئی آئے گا ڈرائیور، کوئی ڈرائیور آئے گا. تو بڑے لوگوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، ایم پی اے صاحب کا ڈرائیور ہے، ایم این اے صاحب کا ڈرائیور ہے، وزیر صاحب کا ڈرائیور ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کا ڈرائیور ہو وہ کیسا ہوگا. لہذا سارا مجمع ایسے ہو جائے گا، ایسے کون 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 کون، چونکہ خاموشی ہے اور رسی نیچے ہے اور سناٹا ہے، سارے ایسے دیکھ کر کون 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 کون. میرا اللہ کا فرمان ہوگا بلال کو رسی پکڑو. بلال